تمام قسم کی تعریف سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر ایک باب باندھا ہے، باب الرؤیا، یعنی خواب کا بیان۔ اس باب کی آخری حدیث جس کے راوی سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہمیشہ کا تھا، نماز فجر جب پڑھتے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ذکر و اذکار کے بعد صحابہ سے پوچھتے، اے صحابیوں، کیا تم میں سے کسی نے آج رات خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی صحابی خواب دیکھے ہوتے تو اپنے خواب کا تذکرہ کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بیان کرتے۔ ہمیشہ کا یہ معمول تھا، جو صحابہ اکرام میں آپس میں بیٹھک جب ہوتی، اکثر باتیں جب چلتی تھی تو ان میں سے ایک بات یہ تھی جس کا تذکرہ برابر صحابہ اپنے محفلوں میں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حسب معمول نبی علیہ السلام نے پھر سوال کیا، آج کسی نے خواب دیکھا ہے؟ سارے صحابہ خاموش، کسی نے خواب نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ نبیوں کا خواب جو ہے نبوت کا 40واں حصہ ہے، یعنی کئی طریقے سے اللہ تعالی نبی پر وحی کا نزول فرماتا تھا۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ تھا، کبھی کبھی کسی چیز کی خبر، کسی چیز کا حکم نبی کو رب العالمین خواب کے ذریعے سے دیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر جب سارے صحابہ خاموش رہے تو آپ نے فرمایا، آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ صحابہ اکرام اپنی نگاہوں کو نبی رحمت پر جما دیا کہ نبی کا کیا خواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، مجھے اٹھا کر کھڑا کیا اور کہا، انطلق، اٹھو چلو ہمارے ساتھ۔ آپ کہتے ہیں میں ان دونوں کے ساتھ چلا۔ اتینا علی رجل مستجع وآخر قائم علیہ بصخرہ۔ آپ کہتے ہیں وہ دونوں فرشتوں کے ساتھ میں چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پر دیکھتا ہوں کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر لے کر وہاں پر کھڑا ہے اس کے سر کے پاس۔ جو پتھر لے کے کھڑا ہوا ہے وہ پتھر کو اس طریقے سے تانتا ہے زور سے، اور لیٹے ہوئے شخص کے سر پر زور سے مارتا ہے، پتھر جا کر دور گرتا ہے، اور جو لیٹا تھا جس کے سر پر پتھر مارا اس کا سر پھوٹ گیا، پھوٹ کر کیما کیما چورا چورا ہو گیا۔ پتھر مارنے والا پتھر کے پیچھے بھاگتا ہے، پھر جا کر پتھر پکڑتا ہے اور اٹھا کر لاتا ہے۔ اس کو لائے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر اس کا سر جیسے پہلے سے ہی سالم تھا ویسے پھر سر ہو جاتا ہے۔ پھر یہ پتھر لینے والا دوبارہ مارتا ہے اور پتھر دور جا کر گرتا
والا اس کے پیچھے بھاگتا ہے، پکڑ کر لاتا ہے، اٹھا کر دیکھتا ہے، پھر اس کا سر صحیح ہے پھر مارتا ہے۔ بار بار یہ منظر نبی علیہ السلام دیکھے تو قلت سبحان اللہ ما هذا قال قال لي انطلق فانطلقنا۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، یہ دونوں ہیں کون جس کو مارا جا رہا ہے، جو مار رہا ہے؟ تو دونوں نے کہا ٹھیک ہے انطلق، چلو چلو آگے بڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فانطلقنا، ہم پھر چلنے لگے ان دونوں کے ساتھ۔ فآتینا مستلق لقفا، چلتے چلتے ایک ایسے شخص پر پہنچے کہ جو پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہے، اور ایک شخص لوہے کا آکڑا یا دراتی سمجھ لیجئے، یا آج ہم دیکھتے ہیں جیسے اسٹیشنوں پہ، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹیشن پہ لوہا رہتا ہے، اور وہ پوری وغیرہ کام کرنے والا جب سامان کا بڑا بنڈل رہتا ہے تو لوہے کا وہ آکڑا اس میں لگاتا ہے اور کھینچتا ہے یا اوپر اٹھا کر رکھ دیتا ہے، ویسے آکڑا دوسرا شخص لے کے کھڑا ہے، اب اس کے منہ میں ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، چیرتے چیرتے آپ نے فرمایا بدھی تک لایا، اور پھر ناک کے سوراخ میں ڈالتا ہے، پھر نبی رحمت کی نگاہیں دیکھتی ہیں کہ وہ چیرتے ہوئے بدھی تک لایا، پھر اسی لوہے کے آکڑے کو آنکھ میں گھسایا اور چیرتے ہوئے بدھی تک لایا۔ اب دوسری طرف آ گیا، دوسری طرف منہ میں آکڑے کو ڈالا اور کھینچتے ہوئے بدھی تک لایا، ناک کے سوراخ میں ڈالا بدھی تک چیرا، آنکھ میں ڈالا بدھی تک چیرتے ہوئے لایا، بائیں طرف بھی چیر دیا۔ پھر وہ شخص سیدھے طرف آیا تو سیدھے طرف کا کلہ پھر ایک دم صحیح ہو گیا، تو پھر پہلی مرتبہ کی طرح منہ میں ڈالتا ہے، ناک کے سوراخ میں ڈالتا ہے اور آنکھ میں ڈال کر بدھی تک، پھر بائیں طرف آتا ہے، بائیں طرف کا کلہ ایک دم صحیح ہو گیا۔ ویسے بار بار یہ منظر نبی رحمت نے دیکھا تو قلت سبحان اللہ ما هذا قال، آپ نے ان دونوں فرشتے سے کہا یہ دونوں ہیں کون؟ اللہ کی پناہ کرا بولے ہوئے۔ قال لی انطلق فانطلقنا، کہا چلو چلو آگے بڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں آگے بڑھتا رہا، فآتینا علی مثل التنور، یہاں تک ایک مقام پر پہنچا جہاں تنور نما، تندوری روٹی وغیرہ ہم دیکھتے ہیں نان کی روٹی، اس کا منہ اوپر سے تھوڑا تنگ رہتا ہے اور نیچے ایسا بڑا ہوتے چلے جاتے، ایسا گڑھا ہے تندور نما، اس میں سے رونے اور چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں آگے بڑھ کر دیکھا بے شمار مرد عورت ننگے ہیں، اور آگ کے شعلہ جب دہکتا ہے یہ لوگ اس آگ کے شعلے سے اوپر آتے ہیں اور چیختے چلاتے روتے ہیں، پھر جب شعلہ کم ہوتا ہے پھر وہ لوگ نیچے کو جاتے ہیں، پھر شعلہ اوپر کو آتا ہے۔ بار بار یہ منظر جب نبی نے فرمایا دیکھا، کہتے ہیں میں نے کہا قلت سبحان اللہ ما هذا قال، اے فرشتوں یہ دونوں ہیں کون؟ یہ سب کون ہیں جن کو اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ انطلق فانطلقنا علی النہر، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ دونوں نے کہا چلو چلو آگے بڑھو، آگے بڑھے، یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے، دیکھتے ایک شخص نہر کے پیچھے بیچ میں ہے، محنت کوشش روتے چیختے ہوئے کرتا ہے کہ باہر پہنچ جائے، اپنی جان بچا لے،
اور ایک شخص باہر ٹھہرا ہے، بہت سارے پتھر رکھا ہے، جیسے وہ شخص خوش ہوتا ہے چلے باہر آ گیا، جان بچ گئی، مشکل مصیبت سے تکلیف سے بچ گیا، ویسے بڑا پتھر کھینچتا ہے اور نہر سے طے کروانے والا شخص منہ کھولے دیتا ہے، یہ پتھر اس کے اندر ڈال دیتا ہے، پھر جا کر دور گراتا ہے، پھر کوشش کر کے آتا ہے، پھر پہلے جیسا، تیسری بات، چوتھی بات، بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھتے رہے، آپ نے پھر وہی جملہ دہرایا، ہے کون یہ دونوں؟ خیر یہاں تک آدھا خواب ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دوسری روایت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا، آج تم لوگوں نے خوب گھمایا، بہت سارے مناظر دکھائے، ذرا بتاؤ تو وہ کیا کیا حقیقتیں ہیں جس کو آپ لوگوں نے دکھایا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ پہلی مرتبہ رک گئے اور آپ نے دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص بڑا پتھر لے کر کھڑا ہے اور اس کے سر پر کھینچ کر زور سے مارتا ہے، وہ پتھر دور جا کر گرتا ہے اور جس کو اوپر مارا ہے اس کا سر پیما پیما ہو جاتا ہے، وہ زور زور سے چیختا روتا بلکتا ہے، پھر مارنے والا اس پتھر کو لے کر آتا ہے، دوبارہ اس کا سر درست کر دیتا، پھر مارتا ہے۔ بار بار اس منظر کو آپ نے دیکھا۔ آپ کے امت کا یہ وہ شخص ہے، لوگ جب نماز میں رہتے تھے تو میں بر وقت سویا رہتا تھا، یہ قرآن سیکھتا تھا، قرآن پر ایمان تھا، قرآن پڑھتا تھا، قرآن جانتا تھا، لیکن سویا رہتا تھا، نماز کے لیے نہیں اٹھتا تھا۔ آج اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے، جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت آپ کے امتی کو سزا برابر دی جاتی رہے گی۔ غور کا مقام ہے دوستو، سوئے رہتا تھا، اٹھتا نہیں تھا، گویا اور نمازیں پڑھتا تھا، صرف نماز فجر میں سوئے رہتا تھا۔ آج ہمارا آپ کا ایمان قرآن پر نہیں ہے، ہم آپ نہیں جانتے ہیں کہ ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ کے قسم اسلام کے بعد سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو نماز ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ یہ نماز دروازہ ہے اور عبادتوں کے قبولیت کا۔ میدان محشر جو قائم ہوگا، رب العالمین کے حقوق میں سے سب سے پہلے نبی رحمت نے فرمایا، نسائی کی روایت ہے، حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سب سے پہلے رب کے حقوق میں سے، رب کے بندے سے اگر کوئی کا سوال ہوگا تو نماز کا سوال ہوگا۔ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر نماز صحیح رہی، درست رہی، جتنا نماز پڑھنا تھا، جس وقت پڑھنا تھا، جیسے پڑھنا تھا، وہ شخص اس نماز کو اسی وقت نبی کے طریقے پر پڑھا ہے تو نماز درست ہے۔ اب دوسری عبادتیں ہوگی، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، نبی نے فرمایا جس کی نماز من قیامت درست ہوگی وہ کامیاب ہوا اور دوزخ سے نجات پا گیا۔ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور نماز کا حساب ہوگا جس کی نماز خراب نکلی، جتنی نمازیں نجات کے لیے ضروری تھی اور اتنی نمازیں اس نے نہ پڑھی، جیسے پڑھنا تھا نہ پڑھا، جس وقت پڑھنا تھا نہ پڑھا، نماز خراب۔ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، آپ نے فرمایا جس کی نماز میں گزار ہوا
وہ شخص فقد خواب نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوا، فقد خواب و خسر اور ہلاک ہونے والوں میں سے شامل ہو گیا۔ اب کوئی اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی دوستو۔ غیر کا مقام ہے۔ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس وقت کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کتنا مشکل کام تھا، تپتے ہوئے پتھروں پر گھسیٹا گیا، آگ کے اندازے پہ لٹایا گیا صحابہ کو، کیسی سزائیں نہیں دی گئی۔ ایسے وقت میں رب العالمین نے زمین کے چھاتی پر جتنے احکام شریعت کے ہیں سب اتار دیے۔ روزہ ہو، زکات ہو، حج ہو، رمضان کے روزے ہو، اور ان کے سب نے زمین پر اتار دیا، پورا کیا۔ لیکن جب نماز فرض کرنے کا معاملہ آیا تو رب العالمین نے خاص طور پر ایک سواری کو نام کر دی، جبریل لے کر آئے، نبی رحمت کو سوار کیا، کعبۃ اللہ سے لے کر گئے مسجد اقصی تک خاص سواری سے، پھر وہاں سے لے کر آپ ساتویں آسمان پہ اوپر گئے، سدرۃ المنتہا کے اوپر نبی کہاں تک گئے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہاں تین تحفے میں سے ایک تحفہ رب نے نماز کا دیا کی۔ اب 5 وقت کی نماز رب فرض کر رہا ہے، لیکن 5 وقت کا ثواب نہیں 50 وقت کا اللہ عطا کرے گا۔ کیسے وقت میں؟ جب شہادت لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اپنی جان کو لٹانا تھا، اس وقت نماز پڑھنا تھا۔ قیامت تک آنے والے دنیا والوں کو اللہ نے پیغام دیا ہے کہ مومن اور کافر میں، مسلم اور مشرک میں اگر کسی چیز کا فرق ہے تو وہ نماز کا ہے۔ کافر نماز نہیں پڑھتا لیکن نماز پڑھتا ہے، مسلمان نمازوں پر نکالنے کی حفاظت کرتا ہے، مسلم سستی اور کاہلی کرتا ہے، منافق سستی اور کاہلی کرتا ہے۔ ایک یہ پیغام نے دیا، دوسرا پیغام حالات کتنے ہی کیوں نہ بگڑ جائے، کیسے ہی مصیبت کیوں نہ آ جائے، پریشانیاں کیوں نہ ہو، تکلیف کیوں نہ ہو، خون خرابت کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایسے وقت میں بھی مومن مرد جو ہے تو ہر نماز کی پابندی کرتا، نماز چھوڑتا نہیں ہے۔ دوستو یہ دو چیز کا درس دیا، کسی بھی حالت میں کسی مرد عورت بوڑھے جوان بچے سے نماز سے معاف نہیں ہے، مخصوص ایام ہے عورتوں کے چند دن، باقی کسی کے نہیں۔ یا تو یہ مر جائے یا تو بے ہوش ہو جائے، ٹھہر کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو معاف ہے تو اشارے سے پڑھے، لیکن معاف نہیں ہے جب تک ہوش ہے۔ غور کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ربیع الاول کے مہینے ہی میں انتقال فرمائے۔ آپ کی بیماریوں کا سلسلہ 11-12 دن تک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھاتے رہے، نماز پڑھاتے رہے۔ آپ نے آخری جو نماز پڑھائی تھی وہ 4 دن قبل پڑھائی تھی، جمعرات کا دن تھا، مغرب کی نماز سے عشاء کا وقت ہو گیا۔ آپ کی تکلیف بیماری میں اضافہ ہو گیا، اٹھنا مشکل ہو گیا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا عشاء کی نماز صحیح؟ لوگوں نے کہا نہیں، آذان ہو گئی ہے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پانی لے کر آؤ، پانی لائے۔ آپ وضو کیے، اٹھنا چاہے، بے ہوشی تاری ہوئی، اٹھ نہ سکے، بے ہوش ہو گئے۔ کچھ وقفے کے بعد آپ کو ہوش آئے، آپ نے پوچھا نماز
کہا گیا آپ کا انتظار ہو رہا ہے. پھر پانی منگایا اور کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ آپ نے غسل کیا اور اٹھنا چاہے پھر ایسی تعبیر ہوئی. کچھ دیر کے بعد ہوش آیا. آپ نے پوچھا نماز. پھر بتایا گیا انتظار. 3 مرتبہ ایسا ہوا. چوتھی مرتبہ جب آپ کو یقین ہو گیا شاید اب جا کے آج نماز با جماعت نہیں پڑھا سکتا تو آپ نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نماز پڑھائے. کتنی تکلیف. 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ پانی نہایا نماز پڑھنے. اور کیسی تکلیف ہو گئی. کس کا امتی ہے, کس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 1 دن یا 2 دن پہلے ہفتہ یا اتوار کا دن تھا. تھوڑی آپ کو اپنی تکلیف میں تخفیف محسوس ہوئی تو آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا مجھے لے کے چلو مسجد میں نماز پڑھتا ہوں. صدیق اکبر امامت کر رہے ہیں. صدیق اکبر امامت کر رہے ہیں. 2 بندوں کا سہارا آپ نے لیا اور مسجد میں پیر گھس رہا ہے زمین پر. رحمت للعالمین ہے, بخشے بخشائے ہے. اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی دوستو, لیکن اپنے امت کو پیغام سبق درس کیا دینا چاہے. کہا صدیق امام ہے ان کے بعد طرف بٹھا دو. بٹھا دیا گیا. صدیق کے امام نبی بن گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نبی کی اقتدا کر رہے تھے. ابو بکر کی اقتدا رضی اللہ تعالیٰ دوسرے صحابہ کر رہے تھے. اس حالت میں آپ نے نماز ظہر پڑھائی. یہی نہیں 3 کا دن شروع ہو گیا ہے جس دن آپ کا آخری وقت ہے. نماز فجر کے لیے جب صحابہ ٹھہرے صدیق نے قرآن پڑھنا شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے تھوڑا سا پردہ ہٹایا, صحابہ کو دیکھا خوشی کے ساتھ نماز پڑھ رہے. نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہم نے تیرے بندوں کو تیرے دربار میں ٹھہرا دیا ہے, تیرے گھر میں کھڑا کر دیا. صحابہ کی نگاہیں نبی پر پڑی. نبی دیکھ رہا مسکرا رہا ہے. خوش ہو گئے صحابہ. قریب تھا کہ لوگ نماز کے توڑ دے نبی کی طرف آئے. آپ نے اشارہ کیا نہیں نماز پڑھو نماز پڑھو. انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے پھر اس کے بعد نبی کے اوپر کوئی اور نماز کا وقت نہ آیا. آپ نے پردہ گرا دیا. پھر گھر والوں کو بلایا. صبح ہو رہی تھی. آپ کے آخری الفاظ کا الصلاۃ وما ملکت. اے لوگوں نماز نماز نماز. جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا نماز کی پابندی کا اس کا انداز دیکھو دوستو. اور ہم مرے ہوئے پڑے رہتے ہیں بستر پہ, اپنی زندگیوں میں خوش ہیں, نماز کی فکر نہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف کے اندر نقل کرتے ہیں کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث نمبر 550 پہ دیکھ لینا دوستو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے حافظوا هؤلاء الصلاة بخمس صلاة. 5 نماز کے لیے جہاں آذان کی آواز آئے تو نماز کے لیے پہنچ جاؤ. رب العالمین نے تمہارے نبی کو طریقے اور راستے مقرر کیے ہیں اور یہی شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نماز کے پیچھے رہتا تھا ما يتخلف الا المنافق. جو کل منافق جس کے بارے میں لوگ جانتے تھے یہ منافق ہے
ہم سلام پھیر کر دیکھتے تھے تو نماز میں وہ پیچھے رہتا، مومن پیچھے نہیں رہتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما يتخلف الا المنافق، اور پھر کہتے ہم دیکھتے تھے ایک شخص چل ہی تو رہا ہے، دو آدمی اپنے درمیان اٹھاتے تھے، سب ملا کر اس کو بٹھا دیتے تھے، نماز پڑھتا تھا۔ پھر آگے کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ تَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ، اور اگر تم گھروں میں نماز پڑھتے رہے، نماز چھوڑنا تو چھوڑو، وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، تم گھروں میں نماز پڑھتا ہے، تَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ، مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز کو چھوڑ دینا، تم نے نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ دے، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تو حقیقت میں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دو گے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں وَلَوْ تَرَكْتُمْ وَلَوْ سُنَّةَ وَلَوْ تَرَكْتُمْ، اور اگر تم سنت نبی کو، اگر تم نے تمہارے نبی کی سنت کو ترک کر دیا، جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چھوڑ دیا، لَكَفَرْتُمْ، یہ میری بات نہیں ہے، نبی نے جن صحابہ کے بارے میں کہا تھا انتم شہداء اللہ، یہ صحابہ کی جماعت اللہ کی گواہ ہے، جس کے بارے میں گواہی دیتے وقت ان کی گواہی قبول کرتا ہے۔ وہ صحابی میں سے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، اگر تم نے نبی کے طریقے، نبی کی سنت کو ترک کر دیا، لَكَفَرْتُمْ، یقیناً تم کافر ہو جاؤ گے۔ کون کہنا؟ میں نہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہاں اللہ تعالیٰ نے فرض نماز فرض کیا ہے دوستو، اسی طریقے سے کتنے لوگ ہیں پڑھتے تو ہیں لیکن ارے یہاں جلدی ہوتی وہاں تاکہ وہاں آرام سے پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، غور کرو قرآن کیا کہتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، یہ تاخیر میں نماز پڑھنا کس کی حالت ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے، ویل ہے، بربادی ہے، تباہی ہے مصلیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 59 اٹھا کر دیکھو، رب کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صالحین، نبیوں، صدیقین کا تذکرہ کیا، نماز پڑھنے والوں کا تذکرہ کیا، زکات دینے والوں کا تذکرہ کیا، جہاد کرنے والوں کا تذکرہ کیا، جنتیوں کا تذکرہ کیا، رب کے رحمت کے جو مستحق ہوئے ان کا تذکرہ کیا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اس کے بعد ایسے ناخلف، ایسے نالائق، ایسے بدترین، ایسے ذلیل لوگ آئے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، جن کی بدترین کی حالت یہ تھی کہ نماز کو ضائع کر دیتے تھے، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے تھے، آخرت کو بھلا دیا، جنت کو بھلا دیا، دنیا یاد رہی، دنیا یاد رہی، دنیا 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 کے پیچھے پڑے رہے، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، خواہشات کے پیچھے پڑ رہے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب ان کو مقام غیر میں ڈالا جائے گا۔ غور کرو دوستو، ایسے لوگ آئیں گے کن کا تذکرہ، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، نماز کو ضائع کر دیں گے، ایسے بدترین لوگوں کا تذکرہ۔ کیا مطلب ہے نماز کو ضائع کرنا؟ کیا مفہوم ہے؟ محدثین نے، مفسرین نے جو ہے ایک تو یہ ہے نماز کو ایک دم چھوڑ دینا،
اگر دلی طور پر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو اللہ کی قسم کائنات کے سارے علماء یہ کہتے ہیں وہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی ہے، برا نہ لگے دوستو، میری بات نہیں ہے، میاں بیوی میں سے کوئی ایک نماز کا تاریخ ہے چھوڑ دیا تو نکاح باقی نہیں رہے گا، طلاق پڑ جائے گی، کیونکہ نماز حد فاصل ہے کافر اور مومن کے درمیان۔ نمازی چھوڑ دیا تو کافر ہو گیا، مومن اور کافر کا نکاح ایک ساتھ برقرار نہیں رہ سکتا۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ان کا دیکھ لے اٹھا کر، کافر ہو جاتا ہے۔ میری بات نہیں ہے، بری نہ لگی دوستو۔ نماز، آج مسلمانوں نے نماز جیسے فرض سے جتنی بغاوت سرکشی کی، کسی اور حکم اور فرض سے بغاوت سرکشی نہیں کی ہے دوستو۔ اتنے دور ہو گئے ہیں نماز سے۔ ایک تو یہ ہے ضائع کرنا، دوسرے 4 وقت کی پڑھ لینا، 5 چھوڑ دینا، 3 وقت کی پڑھا، 2 وقت کی چھوڑا، یا کہ 3-4 نمازوں میں ایک ساتھ پڑھ لینا، یہ بھی ہے، یا کبھی پڑھے کبھی چھوڑے، دل چاہا تو پڑھے۔ رب چاہی نماز تو 5 وقت ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کو اس کے وقت پر اللہ نے فرض کیا ہے۔ اب یہاں رب کے لیے نماز نہیں پڑھی جاتی، دل نے چاہا تو پڑھے، دل نے چاہا۔ اورأیت من اتخذ الہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا رب، اپنا خدا، اپنا معبود بنا لیا؟ رب کے ہم کہاں سنے، نبی کے ہم کہاں سنے دوستو؟ یہ ہے شہوات، یہ ہے نماز کو ضائع کرنا، یا نماز پڑھنا وقت کو ٹال کر پڑھنا، وقت ضائع کر پڑھنا۔ نماز کی اہمیت کو سمجھو دوستو۔ اللہ کی قسم، ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ باب مواقیت الصلاۃ ہے، لمبی حدیث ہے۔ جبریل امین علیہ السلام 2 دن آئے، 2 دن تک نبی کے تھے۔ ایک دن 5 وقت کے نماز کا اول وقت بتایا، وقت ہو گیا نبی آذان دلاؤ۔ دوسرے دن آئے، آپ نے ساری نمازوں کا آخری دن بتایا، آخری وقت بتایا، اور پھر بتانے کے بعد کہا اے نبی آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء تھے یہی نمازوں کے درمیان کا وقت تھا، گویا ہم سے پہلے بھی جو انبیاء رسول آئے تھے ان کے لیے بھی 5 وقت کی نماز فرض تھی۔ یہی ابو داؤد شریف کی حدیث سے اشارہ ملتا ہے دوستو۔ تو خیر مختصر یہ کیا ہے نماز کو ضائع کرنا، سستی، کاہلی، اٹھے تو یوں مسلے رہے، اسے کہاں تاخیر میں نماز ہوتی ہے آپ وہاں گھس گئے، یہ نہیں ہے دوستو۔ 1 یا 2 مرتبہ، ایک تو جبریل امین نے جب آخری وقت بتایا تھا، اور 1 مرتبہ سفر میں آپ سو گئے تھے، تھکے تھے۔ اس کے علاوہ پوری زندگی آپ نے اول وقت نماز فجر پڑھی ہے، نماز ظہر پڑھی ہے، نماز عصر پڑھی ہے دوستو۔ یاد رکھو ہمیشہ، بڑی سختی کے ساتھ آپ کا عمل رہتا تھا۔ یہ ہے نماز کو ضائع کرنا۔ فسوف یلقون غیا، وتوحید شہوات، دین کو فوقیت نہ دینا، آخرت کو بھول جانا، بس دنیا کے پیچھے ہماری خواہش، ہمارا فائدہ، یہ وہ بڑھتی دور، اسی کے پیچھے پڑا ہے نماز کو ضائع کرنا۔ رب نے کہا فسوف یلقون غیا، ان قریب غے، آگے اس کے سامنے اس کا نقصان، بربادی آئے گی، آگے آئے گا۔ رب کہے گا ایک تو اس کے معنی تباہی اور بربادی کی ہے، غے کی، اور دوسرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اسی آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غے نام کی ایک وادی دوزخ میں ہے جو بڑی گہری ہے، جو دوزخیوں کے خون اور پیپ سے بھری ہوئی ہے، جس کے اندر نماز کی سستی کرنے والا، نماز کو ضائع کرنے والا ڈال دیا جائے گا، عذاب دیا جائے گا۔ فسوف یلقون غیا۔ تو خیر مختصر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں نے جو دیکھا ایک شخص کے سر کو بار بار کچلا جا رہا ہے، کون ہے؟
جبریل امی نے کہا آپ کی امت کا یہ بدنصیب انسان ہے، سویا رہتا تھا، نماز میں شامل نہیں ہوتا تھا، قیامت تک اس کو سزا دی جائے گی۔ قیامت کے دن جب اس کو وہ عالم برزخ سے اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں رب کیا سزا دے گا رب کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں اتینا، میں آگے بڑھا تو دیکھتا ہوں کہ ایک شخص لیٹا گیا ہے، منہ میں آکڑا ڈال کے دوسرا بدھی تک چیڑتا ہے، ناک کے سوراخ میں ڈالتا ہے چیڑتا ہے، آنکھ میں ڈالتا ہے چیڑتا ہے۔ دوسری برابر یہ منظر چلتا تھا۔ آپ نے کہا مہاجان یہ کون ہے؟ جبریل ہے۔ کہا گیا آگے بڑھو، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سچی پکی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا